رانا صاحب میں پیپل پارٹی کا میں بتاتا ہوں، میں پیپل پارٹی کا ایک عام ورکر ہوں، میری بات آپ یہ بات کریں، اس کے بعد پھر میں اس کا جواب دوں گا. جی ٹھیک ہے جی چند صاحب. پیپل پارٹی کا میں ایک عام ورکر ہوں. جہاں تک وزیروں کی اپنی سٹیٹمنٹس کا تعلق ہے، اس کا جواب وہی وزیر خود دیں گے، کیا بہتر ہے کیا نہیں بہتر، اس کا میں ان کا سپوکس مین نہیں ہوں. نمبر ایک، پیپل پارٹی کا ایم این اے ہیں بھائی. پیپل پارٹی کا میں ایک عام سا ورکر ہوں، ایک ایم این اے ہوں. رہی بات پیپل پارٹی نے دہشت گردی کی، پیپل پارٹی کا بالکل ایک موقف ہے، اس کے اوپر پیپل پارٹی موقف سن لیا جی آپ کا چند صاحب، لیکن موقف سے آگے بھی اپنی آرمی کے پیچھے. پیپل پارٹی کے علاوہ پیپل پارٹی نے پوری قوم کو اکٹھا کیا دہشت گردی کے اوپر. اگر پیپل پارٹی سٹینڈ نہ لیتی تو آج اس طرح جنگ آپ نہ لڑ چکے ہوتے. آپ کے تو جماعتیں میں ایسی بھی ہیں جو اوپر سے کچھ ہیں، اندر سے طالبان ہیں. خار صاحب اس سے اتفاق بھی کریں گے، جانتے بھی ہیں ان کو. رہی بات، میری بات سنیں، اداروں کی بات ہے. پیپل پارٹی نے ہمیشہ اداروں کی مضبوطی کی بات کی ہے، افراد کی بات نہیں کی. کون سا ادارہ مضبوط، ہم نے میری بات سنیں. آج آپ کے ملک میں کوئی سیاسی قیدی نہیں ہے، آپ کے ملک میں کوئی وکٹمائزیشن نہیں ہے. آج آپ کے ملک میں جمہوری ادارے سارے کام کر رہے ہیں. کیا یہ پیپل پارٹی گورنمنٹ کا کریڈٹ نہیں ہے؟ ویسے خر صاحب یہ بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں چند صاحب کہ کوئی سیاسی قیدی نہیں ہے اس وقت. یہ بات تو ان کی درست ہے چند صاحب کی. اس کے دیکھیں، اگر یہ بات کہہ رہے ہیں، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں اور ان کو کریڈٹ جانا چاہیے. میں اس قسم کی اپوزیشن نہیں کرتا کہ ہر بات غلط ہے یا وہ چیز ہے وہ ان کے حق میں جاتی ہے. لیکن یہ ایک چھوٹی سی بات ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ملک بیک کرپٹ ہو رہا ہے، پولیٹیکلی، فائنینشلی، اور قوم ساری تتر بتر ہو رہی ہے. اور میں آج یہ آپ کو کہہ کے جاؤں، یہاں یہ بات یاد رکھنا، جیسے میں نے کہا تھا کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو کراچی میں ڈرانا مقصود تھا اور پنجاب میں ان کا قتل ہوگا. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کا طرز عمل اور حکومت یہی رہی جو آپ نے ابھی کلپس دکھائے اور جو بات کر رہے ہیں، اگر یہی رہی، اس ملک میں اس لیول کا خون خرابہ ہوگا، اس قسم کی تباہی ہوگی، اس قسم کی لوٹ ہوگی کہ یہ ایسی انارکی ہوگی کہ فرینچ ریولوشن کو لوگ بھول جائیں گے. یہ جانتے نہیں ہیں، یہ سیاست سمجھتے نہیں ہیں. خر صاحب اس کی ذمہ داری کس پہ نہیں ہے، یہ لوگ ہیں. خر صاحب اس کی ذمہ داری کس پہ ہوگی؟ دیکھیں، ذمہ داری بیسیکلی تو شروع ہوتی ہے کہ جب سے آمریت آئی ہے، اس کے بعد یہ الیکشن حادثاتی ہیں، یہ لیڈرشپ حادثاتی ہے. اور یہ جو صاحب بڑی بات کر رہے ہیں، لوگوں نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا، لوگوں نے بے نظیر کی مظلومیت اور بے نظیر کی شہادت کو ووٹ دیا. اب دیکھیں، بے نظیر بیچاری اس دنیا میں نہیں ہے. یہ الیکشن آئے گی، میں ان کی کارکردگی دیکھوں گا. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ مسٹر آصف علی زرداری بھٹو کا ووٹ جا کے لے کے آئے گا؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر آصف علی زرداری کو کی قیادت قبول کرے گا؟ آج بھی میں کہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو جنرل ورکر ہے وہ آصف علی زرداری سے نفرت کرتا ہے، اس کے نزدیک جانے کے لیے تیار نہیں. جی چند صاحب آپ بتائیے. یہ کار صاحب کی اپنی رائے ہے، تو چلیں آپ بتا دیں. اسٹیبلشمنٹ نے، میں بتاتا ہوں رانا صاحب، بڑے بڑے لوگوں نے، شاید ان میں خار صاحب بھی شامل ہو، جو کئی لوگ بڑے لوگوں نے کوشش کی کہ پیپل پارٹی کوئی نہیں بنا لیں. پیپل پارٹی کوئی نہیں بنا سکا. کوئی بڑا گورنر ہو، کوئی وزیر اعلیٰ ہو، بڑی گدی والا ہو، بڑی بڑی گدیوں والوں نے، بڑے بڑے ناموں والوں نے کوشش کی کہ پیپل پارٹی کو 1.5 انچ کی مسجد نہیں بنا دیں. اسٹیبلشمنٹ نے کوشش کی. اللہ کے فضل و کرم سے پیپل پارٹی پہلے بھی اکٹھی تھی، پیپل پارٹی آج بھی اکٹھی ہے. بھٹو کی وراثت کے ساتھ میں ان کو مبارک علی زرداری کی سربراہی میں آج بھی پیپل پارٹی اکٹھی ہے. میں ان کو مبارک دیتا ہوں. میں ان کو مبارک دیتا ہوں کہ خدا ان کو خوش رکھے. پاکستان پیپلز پارٹی کو واقعی یہ کہہ رہے ہیں بڑے لوگوں نے تباہ کرنے کی کوشش کی، نہیں کر سکے. جنرلوں نے تباہ کرنے کی کوشش کی، نہیں کر بینکوں کے اوپر بیٹھ کرانے کی کوشش کی. سرمایہ داروں نے کوشش کی، نہیں کر سکے. مبارک ہو آصف علی زرداری کو کہ ان نے وہ کام کر دکھائے، نہ جو جرنیل کر سکے اور نہ سرمایہ دار کر سکیں. اور مبارک ہو آپ کو کہ آپ نے یہ کام کر دکھایا. چلے اب تو آپ کو خر صاحب کی تھپکی بھی مل گئی ہے جناب چند صاحب. خار صاحب کی تھپکی بات سنیں. خار صاحب میں کیا ان کو کہوں، کچھ آپ کہہ ہی نہیں رہے. آپ سے پہلی دفعہ پہلے بولا تھا سچ بولے، آپ نے بولا ہی نہیں. آپ سے خر صاحب نے 10 دفعہ بولا سچ بولے، آپ نہیں بولے. میں الزامات خار صاحب کی ذات کے اوپر لگا سکتا ہوں، لیکن میں اس لیول پہ ذاتیات پہ نہیں جانا چاہتا. مطلب ہے میرے بزرگوں نے یا میرے استادوں نے آپ کی لیڈرشپ کو انہوں نے اتنا کچھ کہا، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا اس کا. اس کا مطلب ہے آپ خر صاحب کی عزت کر رہے ہیں. نہیں، میں یقیناً کہتا ہوں ہماری لیڈرشپ میری بات سنیں. لیکن یہ بات دیکھیں، ہماری لیڈرشپ پورے ملک مانتے ہیں پیپل پارٹی کی لیڈرشپ کو. اتنی ہمت پیپل پارٹی کو لوگوں نے ووٹ دی ہیں. ان کے استادوں نے ان کو یہ کہا ہے
کہ ملک کو اپنے آنکھوں کے سامنے لوٹتا ہوا دیکھیں اور اس پہ کوئی بات نہ کریں, خاموش رہیں کہ شرافت اسی کا نام ہے, سیاست اسی کا نام ہے کہ جن نے لوگوں نے ووٹ دیے وہاں بیٹھ کے لوٹو اور لٹواؤ, یہ سیاست ہے؟ کون سی سیاست ہے جی چند صاحب؟ جب بندے کے پاس عہدہ نہ رہے, رانا صاحب میری بات سنیں, عہدہ ان کو چاہیے, خر صاحب آپ کو عہدہ چاہیے. عہدہ تو میرے پاس سب سے بڑا عہدہ یہ ہے کہ خیبر سے لے کے کراچی تک جس دکان پہ میں کھڑا ہو جاؤں, جس گاؤں میں کھڑا ہو جاؤں, جس شہر میں کھڑا ہو جاؤں, ہزاروں لوگ میرا ہاتھ چومتے ہیں, میری عزت کرتے ہیں, میرے سے دکاندار پیسے تک نہیں لیتے, وہ سلام کرتے ہیں. اور یہ نہیں, بالکل کریں. شہید ذوالفقار علی بھٹو, شہید ذوالفقار علی بھٹو میرا سیاسی, سنو میری بات, میں اس قسم کا بات نہیں ہوں. شہید ذوالفقار علی بھٹو میرا لیڈر تھا, میرا لیڈر ہے, میرا لیڈر رہے گا, میرا سیاسی باپ تھا, میری انگلی اس نے پکڑی تھی, مجھے تعلیم اور تربیت اس نے دی تھی. قبر اور قیامت کے دن میں ہمیشہ یاد رکھوں گا. اولاد سے دشمنی مجھے اجازت جو آگے ہیں جعلی جانشین, اجازت دینی پڑے گی یہاں پہ. خر صاحب میں آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ. جی خر صاحب میں وائنڈ اپ کرنا پڑے گا مجھے, آئی ایم سوری ٹائم ختم ہو رہا ہے جی میرا. بہت بہت شکریہ آپ کا غلام مصطفیٰ کھر صاحب, آپ نے بڑا پنڈورا باکس کھول دیا, آج بڑی سچی باتیں کی اور آپ کے دل سے نکلی ہیں باتیں. یہ ان کو بھی کہے نا سچی باتیں, نہیں وہ نہیں کر سکتے, چند صاحب نے کہا, آج حوصلہ نہیں ہے ان میں. تو ندیم افضل چند صاحب پیپلز پارٹی سے تعلق ہے جی ان کا, انہوں نے کوشش کی کہ اپنے آپ کو بچا سکے, اپنی پارٹی کو بچا سکے, لیکن میرے خیال میں کھر صاحب آج بہت جوش و خروش میں تھے اور بہت سچی باتیں کر گئے, کھری باتیں کر گئے, اور اس کا جواب کوئی دے نہیں سکا ہے سچ. اینی ویز شروع کیا تھا ہم نے سردار عبدالقیوم جتوئی صاحب سے, وفاقی وزیر برائے دفاعی پیداوار جی, ان کے ہم نے آپ کو اسٹیٹمنٹ بھی میں نے آپ کو سنائی جی, ان کے کلپ بھی میں نے آپ کو سنا دیے. اور کھر صاحب کی بڑی اچھی اسٹیٹمنٹ ہے کہ اگر اس وقت بھی لیڈرشپ ایسے وزراء کے خلاف ایکشن نہیں لیتی تو پھر انہوں نے جواب خود ہی دے دیا کھر صاحب نے کہ وہ لیڈرشپ کیا ہوگی جی. کل آپ کے سامنے کوشش کروں گا ایک ایسی چیز لے کے آؤں جس میں جو ایمبیسڈرز اپوائنٹ ہوئے ہیں باہر, کیا وہ اس قابل ہیں کہ نہیں ہیں. کچھ ایمبیسڈرز ہیں ہمارے پاس جی, کچھ ہم نے انویسٹیگیشنز کی ہیں, اور ان ایمبیسڈرز پہ ان کو بھی کوشش کریں گے بلانے کی, ان سے بھی پوچھیں گے کہ کیا وہ اس قابل تھے کہ ان کو ایمبیسڈر بنایا جاتا ہے یا نہیں, کیونکہ یہ ایک فرنٹ لائن ہے ڈپلومیسی کی اور اس پہ بات کرنی بہت ضروری ہے. کل کوشش کریں گے اس پہ آپ کو ایک اور نیا پروگرام کر کے دیں. ٹل دین رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.